الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین، نماز مذہب اسلام کا ایک بہت بڑا اہم اور بنیادی رکن ہے، کیونکہ اسی کی بدولت ہمیں اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ نماز دین کے لیے کسوٹی ہے جو یہ فرق کر دیتی ہے کہ کون انسان متقی ہے اور کون شقی ہے، کون انسان مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک منافق کی بھی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز کو چھوڑے، اور اسی وجہ سے ایک مخلص صحابی اور ایک منافق میں فرق پیدا نہیں ہو پاتا تھا، کیونکہ یہ نماز مسلمان ہونے کی دلیل دیتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، دین کا پلر ہے۔ جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ آج ذرا ہم غور کریں کہ ہماری زندگی میں نماز کی اہمیت کیا رہ گئی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے یہاں پیشی ہوگی تو سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ سب سے پہلے جو قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا وہ نماز کا ہوگا، اور جس کی نماز صحیح نکل آئے گی اس کے سب اعمال صحیح نکل آئیں گے، لیکن جس کی نماز صحیح نہیں نکلے گی اس کے کوئی بھی عمل صحیح نہیں نکلیں گے۔ آج ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ ہم نمازیں کتنی پڑھتے ہیں، اور نمازیں پڑھتے بھی ہیں تو کیسی پڑھتے ہیں۔ اگر ہم نمازیں پڑھتے بھی ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ بس 2 منٹ میں نماز پڑھ کر فری ہو جائیں اور مسجد سے باہر نکل جائیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صحابی بغیر کوئی سوال کیے ہوئے ادب میں اٹھے اور نماز پڑھی۔ دوبارہ جب تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر وہی ارشاد فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ اٹھے، پھر نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر تشریف لے کر آئے۔ تیسری مرتبہ یہی واقعہ ہوا۔ جب چوتھی مرتبہ وہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ادب و احترام سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ سکھلا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھلائی۔ تو نماز ہمیں ایسی پڑھنی چاہیے کہ وہ ہمارے کچھ کام بھی آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں مل رہا ہے۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ آج ہر ایک مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ آج اگر ہم کسی بھی مسلمان سے یہ سوال کر لیں کیا نبی سے تم محبت کرتے ہو، تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ میں سب سے زیادہ اپنے نبی سے ہی محبت کرتا ہوں۔ اور اگر کہیں اس سے دوسرا سوال یہ کر لیا کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہو،
تو میرے بھائیوں 70% لوگ وہ نا میں ہی جواب دیں گے کہ نہیں نماز پڑھ۔ یہ کیسی محبت، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، اور فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آج ہم ذرا غور کریں کہ ہم نماز پڑھ کر اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں یا پھر ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں نماز نہ پڑھ کر۔ ذرا ہم غور کریں اپنے آپ میں۔ میرے بھائیوں، آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم آج سے نماز پڑھیں گے، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اس پر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔